مہمانان گرامی، یہ کچھ ہمارے قومی مغالطے ہیں۔ سب سے بڑا مغالطہ یہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ نو، دہشت گرد مسلمان ہیں۔ کون کہتا مسلمان نہیں ہے؟ تبھی تو علماء کرام بھاگ بھاگ کے ان کے جنازے پڑھتے ہیں۔ جن دہشت گردوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، کیا ہمارے جیت علماء کرام ان کے جنازوں میں نہیں گئے؟ دہشت گرد مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، مگر میں کچھ قومی مغالطوں کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بیماری کیسے ڈھونڈیں گے جب آپ بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، آپ اس کا کینسر کا بھی علاج کریں، آپ اس کا دل نہ ڈالیں، آپ دنیا کا بہترین شوگر کا ڈاکٹر لے آئیں، کیا وہ مریض کو تندرست کر سکتے ہیں؟ اگر آپ احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کچھ بیوقوفی میں یا کچھ بدنیتی میں، بڑی معذرت کے ساتھ سامعین، اس قومی مغالطوں کو ختم کیجیے سب سے پہلے، تاکہ بیماری کی تشخیص ہو۔ دہشت گردی ہے کیا؟ دہشت گردی میں تمیز انسانیت کی ختم ہو جاتی ہے۔ دہشت گرد کے نزدیک انسانیت کا جو مذہب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حیوان سے بھی بدتر جانور کا نام ہوتا ہے، جس کے نزدیک عورت کا احترام جو تمام مذاہب سکھاتے ہیں، جس کے نزدیک بچوں کی زندگی کا تقدس جو دنیا کے تمام مذاہب سکھاتے ہیں، وہ یہ بھلا بیٹھتا ہے، وہ تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے دہشت گرد سے پوری دنیا، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی مذہب سے نہ تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، پوری دنیا میں دہشت گرد سے نفرت کی جاتی ہے۔ دہشت گرد کو ہیرو کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ دہشت گرد کے گلے میں ہار، اور وہ بھی گلاب کے، اور بھاگ بھاگ کے اس کے ہاتھ چومنے کا، یہ تصور دنیا میں نہیں ہے۔ دہشت گرد تو ہمارے دائیں بائیں گھروں میں رہتے ہیں، دہشت گرد تو ہمارے محلوں میں رہتے ہیں۔ ریاست کو پہلے اپنا قلعہ درست کرنا ہوگا، عوام کو شعور پکڑنا ہوگا۔ کیا 150 بچہ مروانے کے بعد شعور پکڑا جائے؟ یہ کام تو بڑی دیر پہلے سے ہو رہا تھا۔ 16 دسمبر کو کوئی انہونا کام نہیں ہوا۔ دہشت گردوں نے جب بم بلاسٹ کرتے ہیں، مون مارکیٹ لاہور میں بم بلاسٹ ہوا، کیا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ننھے بچے نہیں شہید ہوئے؟ دیکھیے، یہ بچے پہلی دفعہ شہید نہیں ہوئے۔ ہاں، ہم شدر ملک کی طرح ریت میں آ کے دبا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی قومیت ہو، کہیں پہ بھی دہشت گردی کرتا ہو، ہم نے ان سے نفرت کرنی ہے۔ ہم نے ان کو ہیرو نہیں بلکہ ان کو زیرو کے درجے پہ لانا ہوگا۔ قوم جب تک ان پہ تھوکے گی نہیں، تب تک یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں۔ دیر آئے درست آئے، ہمارے پیارے بچوں نے، ہم تو کہتے ہیں پیارے بچوں ہم شرمندہ ہیں،
دیر آئے درست آئے، ہمارے پیارے بچوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے اس بھٹکی ہوئی سوئی ہوئی خواب غفلت کے اندر قبیلہ قوم کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے۔ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پاکستانی نہیں، مسلمان نہیں، بھائی یہ مسلمان ہے۔ آپ ان کے جنازوں کی سوشل میڈیا کے اوپر کوریج تو دیکھیے، تمام اس علاقے کے جید علماء کرام کے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ میں تو یہ پرپوز کرتا ہوں، میں تو یہ تجویز کرتا ہوں، دہشت گرد کی میت آئے تو گاؤں والے اس کو نکال دیں، لاش کو یہ ایک دہشت گرد کو مرا تھا، صحیح بات کا تھا، جب اس کی لاش گئی گاؤں والے کا بھاگو اس کو لے کے یہاں سے، ہم گاؤں میں دفع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ جذبہ ہے زندہ قوموں کا۔ اگر آپ مسلکی مذہبی قومیتوں کی مجبوری میں آ جائے اور دہشت گردوں پہ آنکھیں بند کر دیں تو کل ادھر ہوا تھا آج ادھر ہوگا۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ دہشت گردی کا یہ جو جن اس قوم نے ایک پرورش کر کے دودھ پلا پلا کے یہ سام پال دیا ہوا ہے، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ میں کھڑا رہوں گا، آپ سوال پوچھئے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، یا آپ مجھے مطمئن کیجئے یا میں آپ کو مطمئن کروں گا، مگر ہم نے جھوڑنا ہے ایک دوسرے کو۔ یہ دہشت گردی کی وجوہات کے ہیں۔ خوبصورت نعرے، پیارے دل موہ لینے والے نعرے، جو آپ کی امیجینیشن کو، آپ کے تصورات کو پکڑ لیتے ہیں، وہ نعرے۔ شریعت کا نفاذ، خوبصورت نعرہ، شریعت کا نفاذ ایران میں بھی چل رہا ہے، ایک مسلک کی شریعت کا نفاذ سعودیت میں بھی چل رہا ہے، ایک اور مسلک کی تشریح ادھر چل سکتی ہے، کیونکہ ایران میں شیعوں کے علاوہ 1-2% باقی ہوں گے۔ سعودی عرب میں بھی اس مسلک کی تشریح چل سکتی ہے، شریعت نافذ ہو سکتی ہے۔ اس کے کیا فائدے، کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا کیا پرابلم ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں بھی رکھ دیجیے، مگر پھر بھی کر دیں گے، خانہ جنگی نہیں ہوگی، کیونکہ 98% عوام ایک مسلک کی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں، جب 1947 میں یہ ملک بن گیا تو مسئلہ تھا، 2 ملک تھے، 2 حصے تھے، ایک ملک کے 2 حصے، اکثریتی آبادی اس پارٹ تھی ہندوستان کے جس کو ہم بنگال کہتے تھے یا مشرقی پاکستان، جب 1 یونٹ بن گیا، اقلیت کی آبادی اس طرح رہتی تھی جس کو آج کل ہم اپنا پاکستان کہتے ہیں، اس وقت اس کو مغربی پاکستان یا 4 صوبے کہتے تھے۔ 1947 میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ درپیش تھا کہ ایک ملک کا آئین بنایا جائے۔ کون سا آئین؟ ایک ووٹ، ایک بندہ ایک ووٹ، جیسے تمام دنیا کے مہذب ملکوں میں ہوتا ہے، جیسا ہندوستان نے کام شروع کر دیا۔ ہم نے سوچا، مغربی پاکستان والوں نے سوچا، اسپیشلی پنجابیوں نے یہ سوچا، ایک بندہ ایک ووٹ، پھر تو کیونکہ ہم قومیت پہ سوچتے ہیں، ہم نے سوچا کہ وہ بنگالی بھی قومیت کے نعرے پہ بنگال کی گورنمنٹ ہمیشہ بڑھے گی۔ ہم نے ان کو ایک ووٹ، ایک بندہ ایک ووٹ کا حق نہیں دیا۔ اب وہ 47 گزر گیا، 48 گزر گیا، 49 آ گیا، تو سیاستدان پریشان تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی تم اسمبلی میں بیٹھے ہو آئین بنانے کے لیے، دستور بنانے کے لیے، یہ کوئی سنیما ہال کا ٹکٹ نہیں ہے، ایک ٹکٹ پہ ڈبل شو دیکھو، تم لوگ آئین بناؤ، نئے الیکشن کراؤ، گھر میں جاؤ۔ اب یہ آئین بن نہیں تھا، آئین کیسے بناتے؟ آئین بناتے ہیں تو حکومت بنگالیوں کو جاتی تھی، انہوں نے ایک نیا اس کا طریقہ کار نکالا، قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد نکالی گئی۔ قرارداد مقاصد تھی
کہ یہ ہمارے ایز اے قوم مقصد ہے۔ 49 میں پہلی دفعہ ریاست کو مدد کی اس پہ پالش کی گئی۔ 49 میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا 1948 میں۔ ان کے انتقال کے بعد 49 میں ملمہ کاری کی گئی ریاست کے اوپر۔ وہ جو ملمہ کاری کی گئی 49 میں آئین نہ بنانے کی ناکامی کے طور پہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اصل مقصد سے اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ملمہ کاری کی گئی وہ آہستہ 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 جن پرورش پاتا رہا، اور 1977 میں آ کے سیاستدانوں کو پھر ہٹا کے فوج نے کہا اس پر مرے۔ جب 77 میں آگے تو ایجنڈا کیا تھا فوج کے پاس؟ ایجنڈا تو تھا کوئی نہیں۔ اس وقت پھر یہ نعرہ لایا گیا اسلام کا نفاذ، شریعت کا نفاذ 1977 میں۔ پیارے دوستوں، میں نے کہا خوبصورت نعرے، بڑے خوبصورت نعرے جن کے لیے ہم انتہائی ادب اور احترام رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، مگر ان نعروں کو جب پریکٹیکلی آپ نافذ کریں گے تو کوسچن آ گیا شریعت کا نفاذ۔ کون سی شریعت؟ دیوبند کی شریعت، بریلوی کی شریعت، شیعہ کی شریعت، اہل حدیث کی شریعت؟ اور یقین کریں نہ 77 میں نہ 2014 میں کوئی یہ کہتا کہ اسلامی شریعت۔ شریعت کا مطلب اپنے مسلک کی حاکمیت ہے، اپنے مسلوں کو دوسرے کے اوپر ٹھونسنے کا نام ہم نے یہ رکھا ہے۔ جی عدلی اکثریت، عدلی اکثریت تو بریلوی ہے ملک کی 65% آبادی۔ جی طاقت کی شریعت، وہی طاقت کی شریعت والے تو 15% ہے دیوبند۔ تو کون سی شریعت؟ اس کا سوچنا شروع کیا قوم نے اس کو سوچنا شروع کیا 77 سے onward، جب پریکٹیکلی شریعت کی باتیں آہستہ 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 کر کے نافذ کرنا شروع کر دی۔ مگر 77 سے لے کے 2014 تک ایک بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری مسلم امہ میں، جو یہ کہ یہ اسلامی شریعت ہے، اس پہ شیعوں کا بھی اتفاق ہے، دیوبندیوں کا بھی اتفاق ہے، بریلویوں کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث کا بھی اتفاق ہے۔ پوری مسلم دنیا میں ایک مذہبی عالم اس پائے کا پیدا نہیں ہوا جو یہ فارمولہ بنائے کہ جس پہ چاروں کا اتفاق ہے۔ اب یہ جو نعرہ تھا، اس نعرے کا ایک ہی رزلٹ بنتا ہے۔ 5ویں کلاس کے بچے کو بتا دیجئے، حالات بتا دیں کہ یہ حالات ہیں، یہ 4 مسلک ہے جن کی 30% آبادی ہے، ان کو بتا دیں۔ 5ویں کلاس کا بچہ بتائے گا، اس کا نتیجہ ایک ہی میرے محترم نکلتا ہے، اور وہ ہے گردنیں کاٹنا، کشت و خون کا بازار گرم کر دینا، جس طرح عراق اور شام میں جاری ہے۔ ہم عراق اور شام نہیں ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہماری تہذیب ہے۔ ہم 6000 سال پہلے بھی مہذب لوگ تھے۔ 6000 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد موئنجو دڑو میں اور ہڑپا میں کھیتوں میں جا کے واشیوں میں نہیں جاتے تھے۔ آپ وزٹ کیجئے، اپنی تہذیب پہ فخر کرنا سیکھیں گے آپ۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کو پڑھیے، پکے مکانات، پکے واش روم، گاؤں کی پکی نالیاں۔ ہمارے آج بھی شاید کچھ گاؤں میں یہ چیزیں میسر نہ ہوں، یا شعور کا لیول نہ ہو، یا تہذیب کا وہ لیول نہ ہو۔ ہم تو آہستہ آہستہ 6000 سال میں پستی کی طرف گئے ہیں۔ بچہ بتائے گا آپ کو، بچہ، کہ یہ جو دل فریب نعرہ لگایا ہے، اس کا پریکٹیکل جب نافذ کریں گے تو اس کا رزلٹ فرقہ واریت کی لڑائیوں میں ہوگا۔ تو کیا ہم نے فرقہ واریت کی پہلے تو ایک بات کو تسلیم کیجیے،
پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے. پہلے اس بات کو تسلیم کیجیے کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے. دیکھیے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا مسلک نہ ہو، فرقہ نہ ہو، وہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت جب اپنے مسلک کی بنیاد پہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور پھر حقارت کا نفرت کا جذبہ یہ آتا جائے کیونکہ گدرے بم بروز سے اڑاتے ہیں، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. آپ کا گھر میں مسلک ہے، آپ رکھیے، مجھے اعتراض نہیں ہے، مگر جب آپ ایک گھر کے اوپر آئیں گے اور مجھے کاشف کوپ پہ کہیں گے کہ یہ کرو، وہ فرقہ واریت ہے اور یہ لعنت ہے. جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے، حقیقت پہ ابھی تسلیم نہیں کیا، حقیقت ابھی بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے. مگر اگر آپ فرض کیجئے کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے تو کیا یہ ان دل فریب نعروں کا قدرتی نتیجہ نہیں ہے؟ میں آپ کو گھر کا باپ جب گھر بناتا ہے، گھر کا باپ جب گھر بناتا ہے، اس سے زیادہ گھر بنانے کا مقصد کہ فلاں کمرہ مہمانوں کے لیے ہے، فلاں کمرہ آپ گھر بن جائے، باپ بن جائے، آپ ڈرائنگ روم کو کچن کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں، باتھ روم کو ڈرائنگ روم کے طور پہ، کیا آپ وہ گھر چلے گا؟ وہ گھر نہیں چلے گا. اور بڑی معذرت کے ساتھ، پھر معذرت کے ساتھ اور بڑی احساس شرمندگی کے ساتھ، ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح کو ہیرو بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ یہ ویب سائٹوں پہ جائیے، سوشل ویب سائٹوں پہ جس کو سماجی میڈیا کہا جاتا ہے، فیس بکوں پہ، اور دینی رجحان رکھنے والے لوگ قائد اعظم کو ننگی گالیاں دیتے ہیں اور یہ میری گلیوں میں محلوں میں میرے سامنے بھی آتے ہیں اور میں کیسے برداشت کروں گی؟ جو اس ملک کے دستور کو تسلیم نہیں کرتا، جو اس ملک کی سالمیت کو تسلیم نہیں کرتا، جو میرے ہیرو کو ہیرو نہیں سمجھتا، جو بابائے قوم کو، قائد اعظم محمد علی جناح کو، بانی پاکستان کو حقارت کی نظر سے دیکھے، تو کیا میرے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی؟ کیا میرے زبان سے اس کے لیے پیار کی کلمات نکلیں گے؟ میں پاکستانی ہوں اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ بڑا فخر ہے اور میں چھپاتا نہیں ہوں. اور جب میں وہ ویب سائٹوں پہ کمنٹ کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں مت کیا کرو تم کمنٹ. یہ وہ وقت ہے جب ہر آدمی کو کھڑا ہونا ہے اور جو دل میں بات ہے وہ کرنی ہے. اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر میری سنگی والدہ کا بھی نمبر لگے گا. It is time to stand up and be counted. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب وطن بنا لیا تو ممبران اسمبلی، اور اسمبلی کون سی؟ وہ اسمبلی جس میں اس ملک کا آئین دستور بنانا تھا. شیخ صاحب بھی ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں، مگر یہ قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ دستور ساز اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. دستور ساز اسمبلی اور قانون ساز اسمبلی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دستور ساز اسمبلی میں دستور بنانا ہوتا ہے اور دستور سب سے بڑا قانون ہے، باقی قوانین اس کے نیچے ہیں. دستور راستے کا تعین کرتا ہے کسی قوم کا. اگر آپ ایک پشاور جا گئے اور آپ چڑھ جائے کراچی والی سڑک کے اوپر اور اس پہ بے شک آپ ہوائی جہاز نہیں چلانے تو کیا آپ منزل پہ پہنچیں گے؟ کبھی نہیں پہنچیں گے. مگر وہ منزل کا تعین آپ کو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا وہ آپ کو یاد کروا دوں. موقع کون سا؟ پہلا خطاب بابائے قوم کا دستور ساز اسمبلی کے ممبران سے، محترم ممبران سے. موقع کون سا؟ تاریخ کون سی؟ 11 اگست پاکستان بننے سے 3 دن پہلے. کوئی دیکھیے
ہمارے گوتم شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، سیاستدانوں کے کئی گروپ ہوتے ہیں. شیخ صاحب جب ادھر دن پور چوک میں کھڑے ہو کے جلسہ کریں گے، اس میں کئی باتیں ایسی بول دیتے ہیں جذبات میں عوام کو، کیونکہ سامعین ویسے ہوتے ہیں، سامعین ویسے ہوتے ہیں. مگر یہی شیخ صاحب محترم جب جائیں گے قومی اسمبلی کے اندر، ان کے ایک ایک بات بڑی وزنی ہوگی، ایک ایک بات بڑی مدلل ہوگی، ایک ایک بات کے پیچھے تجربہ اور ان کی عقل شامل ہوگی، وزڈم ہوگی. تو میرے پیارے سامعین، محترم سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا کہ بھاٹی لوہاری کا کوئی جلسہ نہیں تھا. ممبرز کون سے تھے؟ سامعین، دستور ساز اسمبلی کے ممبر. اور فرمایا کیا؟ فرمایا پاکستان میں، آپ دیکھیے، پاکستان میں آپ کو آزادی ہوگی اپنے مندر میں جانے کی. پہلے مندر کا ذکر کیا. یہ میں لفظ بے لفظ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو انہوں نے فرمایا آپ کو آزادی ہوگی اپنے مندر میں جانے کی. آپ سے کیا مراد ہے؟ پاکستانی قوم کو، نئی قوم بنی، ابھی 3 دن بعد بننی ہے، اعجاز پہلے ہو گیا. اس قوم کو راستے کا تعین کر کے دے رہے ہیں. آپ کو آزادی ہوگی اپنے مندر میں جانے کی، آپ کو آزادی ہوگی اپنے کلیسا میں، چرچ میں، گرجا گھر میں جانے کی، آپ کو آزادی ہوگی اپنے مسجد میں جانے کی. دیکھیے، آزادی کا ذکر کیا تو پہلے کس کا؟ مندر کا اور چرچ کا، اور اس کے بعد مسجد کا ذکر کیا. ساتھ ہی فرمایا پاکستان میں تھوڑے عرصے کے دوران مسلمان نہیں لے گا، ہندو نہیں لے گا. دیکھیے، اب پہلے مسلمان کا ذکر کر رہے ہیں. مسلمان نہیں لے گا، ہندو نہیں لے گا، عیسائی نہیں لے گا. مذہبی سینس میں نہیں، یہ ساتھ فرمایا، کیونکہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے عقل کی بات کے اوپر تو بھڑک جاتے ہیں. ساتھ ہی فرما دیا تاکہ غلط فہمی نہ رہے کسی کو. مذہبی سینس میں نہیں، یہ آپ کا بطور فرد اور آپ کے رب کا ذاتی معاملہ ہے. دیکھیے، یہ مندر کا تعین کیا جا رہا ہے، بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. مسلمان نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا، عیسائی نہیں رہے گا ریاست پاکستان میں تھوڑے عرصے کے دوران. مذہبی سینس میں نہیں، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا ذاتی معاملہ ہے. ریاست کا آپ کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ریاست کے نزدیک آپ سب ایک برابر ہیں. ریاست کے نزدیک یہ سب ایک برابر ہیں. یہ فرما دیا قائد اعظم محمد علی جناح. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک گولی دو جس سے بیماری کا علاج ہو جائے، تشریف میں نے کر دی آپ کو، اور گولی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی تقریر کے پیچھے جائیں اور اس کو نافذ کرنا شروع کر دیں آج سے. بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کے خلاف اس قوم کے دماغ میں اتنا مواد بھر دیا گیا ہے. باپ کی جو مندر کا تعین کیا اس کے خلاف کوئی ایک نہیں، کوئی 20 کلو یا سینکڑوں نہیں، ہزاروں ادارے اس بات پہ کمر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تقریر نہیں نافذ ہونی چاہیے. چلو 1 منٹ کے یہ فرض کر لیتے ہیں یہ تقریر نافذ نہیں کرنی، پھر ایک متفق کا نظام دیجیے جس پہ ہم اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں. شیعہ سنی کوئی آج کا تو نہیں تھا، لیکن آپ بھی اتفاق کریں گے اور مجھے بھی پتہ ہے
کہ شیعہ سنی تو بڑی پرانی تاریخ چل رہی ہے، مگر یہ گردنے کاٹنے والا جو فرقہ واریت کی لعنت ہے یہ تو 1970 کے بعد اس ملک میں آئی تھی۔ فرقہ واریت تو تھی، شیعہ سنی والی نفرت کو جو دو علیحدہ مخالف مسئلہ کہتے، مگر نفرت کا یہ لیول نہیں تھا۔ اور اس دہشت گردی کا شکار صرف ہمارے مائیں اور بچے نہیں ہیں، یہ فرقہ واریت کے اندر دلدل میں گھسے ہوئے جو لوگ ہیں یہ بھی فرقہ واریت کے سامنے خود بھی ڈر چکا ہوا ہے۔ کون سی ایسی تنظیم ہے، کون سا ایسا مسلک ہے جس کے لوگ بم بلاسٹ میں اور ٹارگٹ کلنگ میں نہ مرے ہوں؟ ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ریاست ان کو بچانا چاہتی ہے، یہ ریاست مجھے اور آپ کو بچانا چاہتی ہے۔ یہ تو تھا وہ ذہنی پہلو جس کو انٹلیکچوئل پیراڈائم کہتے ہیں، شفٹ آف پیراڈائم، نیا جو اس کو ڈسکورس یا نیریٹو کہتے ہیں، اس اردو میں اس کو قومی مطالعہ کا مطلب ہے یہ ایک بحث چل رہی ہے، اب اس کو پریکٹیکلی بھی نافذ کرنا ہے۔ ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہے، اپنے کو چھوڑو نہیں اور اگلے کو چھیڑو نہیں، اور جب آپ اس کی وائلیشن کریں گے، اس نعرے کے خلاف چلیں گے، یقین کیجیے آپ کے اپنے گھر میں بھی نقشے اٹھیں گے۔ ہمارے یہ جو فرقہ واریت میں لوگ ہیں ہمیں ان کے اوپر بھی شک آتا ہے، جب یہ بیچارے مرتے ہیں، ریاست تو ماں ہے، ہمارا تو روک ماں کے لیے ہے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری صرف قومیت ہے۔ میں تو اپنے پولیس والوں کو کہتا ہوں کہ جب وردی پہن لیتے ہو تو اپنی زبان کا تعصب، ذات برادری کا تعصب، مذہب کا تعصب، فرقہ واریت کی لعنت کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھے، جب وردی ڈالو گھر جاؤ اپنے مسئلے کے مطابق جو مرضی کرو، بٹ جب آپ پولیس افیسر ہیں یا ریاست کے کوئی اہلکار ہیں تو آپ کا کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ریاستی ادارے تربیت پکڑ گئے ہیں آپ کے اس شعور کے بعد جو یہ ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کی قربانی دینے کے بعد پیدا ہوا۔ دیر آئے درست آئے، مگر ایک خدشہ بھی ہے، ایک ڈر بھی ہے، ایک بڑا وہم بھی ہے، کہیں یہ 16 دسمبر 2014 کی جو روح ہے، جو اس کا دکھ اور درد ہے، جو اس نے شعور دی ہے، کہیں ہم اس کو بھلا نہ بیٹھے۔ جس طرح یہ قوم جاگی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف قوم نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، دیکھیے یہ باتیں تو پہلے بھی چل رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا بچے پہلے بھی شہید ہو رہے تھے، کیا یکمس 142 بچوں کی قربانی کے بعد یہ قوم جاگتی ہے؟ چلو اگر جاگ گئی اب فوراً نہیں چاہیے، کوئی گورنمنٹ، کوئی ریاست کا ادارہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا جو اس شعور کو، جو ان بچوں کی موت میں شہادت پہ ہمیں دیا، جو اس شعور کو بلائے گا، جو اس شعور کی ڈیمانڈ کے اوپر لبیک بھی کہے گا، وہ عوام کی نفرت اور تاریخ کے قبرستان میں اس کا ٹھکانہ پایا جائے گا، تاریخ اس کو اٹھا کے ندی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ انشاءاللہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ پیارے بچوں اور ہماری محترم خواتین، ہم شرمندہ ہیں، آپ کے قاتل اور ان کے حمایتی ابھی بھی زندہ ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کے خون کو، آپ کی عظیم ترین قربانی کو ہم فراموش نہیں کریں گے، اور اس دہشت گردی کی لعنت اور اسے منسلک فرقہ واریت کی لعنت اور باقی چیزوں کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ دم لیں گے۔